الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز و مکرم سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر مہینوں کی تعداد اور حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا اسی وقت سے مہینوں کی تعداد کو مقرر فرما دیا کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوں گے، سال 12 مہینے کا ہوگا. آپ دنیا کے اندر مختلف قسم کے کیلنڈر دیکھتے ہوں گے جنہیں عربی کے اندر تقویم کہتے ہیں. تقویم بولتے ہیں وقت مقرر کرنے کی چیز کو، وقت بتانے والی چیز کو. اردو میں کیلنڈر اور آپ کی عربی کے اندر تقویم. تو یہ تقویم خدا کی طرف سے مقرر کردہ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 4 مہینوں کو محترم، عزت والے اور حرمت والے مہینے قرار دیے. منہا 4 حرم. پھر احادیث کے اندر ان 4 مہینوں کی تفصیل آئی ہے کہ کون کون سے مہینے ہیں حرمت والے، اور ان کی حرمت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے بھی تسلیم تھی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جب لوگوں کی آپس میں جنگیں چلتی تھی، آپس میں لڑائیاں چلتی تھی، اس دور کے اندر بھی لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے اور ان 4 مہینوں کے اندر جنگ کو بند کر دیا کرتے تھے۔ یہ 4 مہینے ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 تو لگاتار ہے، اور ایک رجب کا مہینہ جو ابھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر انسان جو عمل کرے گا اس کا ثواب بھی دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جگہوں کو اور کچھ وقتوں کو خصوصی طور پر بنایا ہے کہ اس جگہ کے اندر اور اس وقت کے اندر عمل کی حیثیت اور عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے احادیث میں پڑھا ہوگا کہ آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اسے 1 نماز کا ثواب ملے گا، وہی آدمی اپنے گھر سے نکل کر اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو اسے 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور شہر کی بڑی جامع مسجد میں نماز پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر یہاں سے سفر کر کے مسجد نبوی جاوے، مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ جگہ کی خصوصیت، جیسے جگہ بدلتے کی نماز ایک ہی ہے، چاہے فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب، کوئی بھی نماز پڑھو، اسی نماز کو آپ گھر میں پڑھو، محلے کی مسجد میں پڑھو، پھر شہر کی جامع مسجد میں، پھر مسجد نبوی میں، پھر بیت اللہ شریف میں، سب نمازوں کا ثواب الگ الگ ہو جائے گا۔ یہ جگہ کی خصوصیت، گھر میں پڑھی ہوئی نماز کا ثواب 1 نماز کے برابر، محلے کی مسجد والی نماز کا ثواب 25 نمازوں کے برابر، شہر کی جامع مسجد کا ثواب 500 نمازوں کے برابر، اور مسجد نبوی 50,000 نمازوں کے برابر، اور بیت اللہ شریف سب سے زیادہ ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، 1 نماز کا ثواب۔ اسی طریقے سے کچھ وقت ایسے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں جن میں عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ وہ یہ 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور یہ رجب، جو حرمت والے مہینے ہیں، جن کو اللہ نے قرآن میں منہا حرم کر کے بیان فرمایا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نیا مہینہ شروع ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ مستقل ایک سنت ہے جو آج امت سے اور مسلمانوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کب سے رجب شروع ہو رہا ہے، کب ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، کب شعبان شروع ہو رہا ہے۔ کوئی شادی کی تاریخ یا کوئی فنکشن کی تاریخ طے کرانی ہو تو فون پہ پوچھیں گے یا مول صاحب سے پوچھیں گے آج چاند کی تاریخ کیا ہے۔ انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑی نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ نبی کی مستقل سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جب چاند کے، جسے ہم اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اسلامی مہینے کی 29 تاریخ ہو تو 29 تاریخ کی شام کو
مغرب کی نماز کے بعد میں چاند دیکھنے کا اہتمام کرے مسلمان، یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ خود اپنے گھر کی چھت پر چڑھیں، اونچی جگہ پر جائیں اور اونچی جگہ پر جا کر کے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کو چاند نظر نہیں آیا اور ادھر ادھر سے آپ کو خبر آ گئی نیٹ کے ذریعے سے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، تو منٹوں کے اندر ملک میں پوری خبر پھیل جاتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو چاند کی اطلاع ہو فوراً آپ یہ دعا پڑھیں، یہ دوسری سنت ہے۔ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ ایک مستقل سنت، اور چاند دیکھنے پر دعائیں پڑھنا یہ ایک الگ سنت۔ پھر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہم اہلہ، اے اللہ، یہ دعا ہے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن کے ساتھ میں، امانت داری کے ساتھ میں، امن کے ساتھ میں اور سلامتی کے ساتھ میں ظاہر فرما۔ یہ جو نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس نئے مہینے کے اندر ہمیں امن نصیب فرما، سکون نصیب فرما، صحت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اس نئے مہینے کے اندر ہمیں ایمان کے ساتھ میں رکھنا، ہمیں ایمان والے اعمال کے ساتھ میں رکھنا، ہمارے ایمان میں ترقی نصیب فرما اور ایمان میں اضافہ نصیب فرما۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا، اس مہینے کے اندر ہمیں سلامتی عطا فرما اور اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ۔ پھر آگے آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا چاند کی طرف، شرک کی نفی کرنے کے لیے، کیونکہ دنیا کے اندر لوگ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے، کوئی مٹی کی پوجا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ربی وربک اللہ، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا مشکل کشاں، میرا روزی رساں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ وَرَبُّكَ، اور تیرا بھی رب، تجھے پیدا کرنے والا، تجھے خوبصورتی بخشنے والا، تجھے چاندنی دینے والا، تجھے روشنی دینے والا بھی اللہ ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی اس میں خوبصورتی ہے تو یہ ہمارا اللہ ہے، یہ رب ہے۔ شرک سے نفی کر دی۔ آپ کی دعاؤں کے اندر کچھ ایسے جملے آتے ہیں، ان جملوں کو سمجھنے سے شرک کی تردید ہوتی ہے، شرک کی نفی ہوتی ہے۔ بعض روایات کے اندر ایک اور دعا ملتی ہے چاند کے دیکھنے پر، آپ نے فرمایا ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد، 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو نیا چاند نکلا ہے، جس سے نیا مہینہ شروع ہوا ہے، یہ چاند خیر کے ساتھ میں اور بھلائی کے ساتھ میں نکلا ہے۔ یہ مشرکین کے بعض عقائد کی تردید فرمائی، کیونکہ مشرکین مکہ اس زمانے کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر، کچھ مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور آج بھی لوگ سمجھتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں شادی کر دی تو میاں بیوی کی کبھی بھی نہیں بنے گی، فلاں مہینے میں اگر یہ کام کر دیا تو فلاں مصیبت آ جائے گی، رات کے وقت میں یہ کام کر دیا تو فلاں مصیبت آ جائے گی۔ یہ سب واہیات کی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
دن رات اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، آپ پاکیزگی کے ساتھ میں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرو، کسی بھی وقت کرو، کر سکتے ہو، اور تمام کے تمام دن افضل ہے، اچھے ہیں، کسی بھی دن میں کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، اور کسی بھی مہینے کے اندر آپ کاروبار شروع کرو، شادی کرو، کوئی بھی فنکشن کرو، کوئی بھی پروگرام کرو، کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ نے کچھ مہینوں کو منحوس ٹھہرایا تھا کہ ان مہینوں کے اندر نحوست اترتی ہے، اگر کوئی نیا کام شروع کیا تو اس کام کے اندر نحوست آ جائے گی اور نقصان پڑ جائے گا، یا کسی مہینے کی چند تاریخوں کو وہ منحوس سمجھتے تھے کہ اس مہینے کی فلاں فلاں تاریخ منحوس ہے، اگر ان میں کوئی کام شروع کیا تو اس میں نحوست آ جائے گی اور اس میں بربادی آ جائے گی۔ ان تمام چیزوں کی اس دعا کے اندر نفی فرمائی۔ آپ نے فرمایا ہلال خیر و رشد، یہ چاند جو نکلا ہے، چاہے وہ رجب کا چاند ہو، شعبان کا چاند ہو، رمضان کا چاند ہو، ذی قعدہ کا ہو، ذی الحجہ کا ہو، کسی بھی مہینہ کا ہو، آپ نے فرمایا ہلال خیر و رشد، یہ چاند جو نکلا ہے یہ خیر کے ساتھ میں اور بھلائی کے ساتھ میں نکلا ہے۔ اس چاند سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر اترے گا اور بھلائی بھلائی اترے گی، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کسی دن کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، آپ کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں کوئی بھی اچھا کام کر سکتے ہو۔ آگے آپ نے فرمایا آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا میں ایمان لایا اس ذات پر، میں ایمان لایا اس اللہ پر، میں ایمان لایا اس رب پر جس نے تجھے پیدا کیا۔ یعنی کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ بنائے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی کوئی پوجا نہ کرے، اللہ کو چھوڑ کر کتنی بھی بڑی مخلوق نہ کیوں نہ ہو اس سے متاثر نہ ہو۔ لوگ کسی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو یا کسی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو یا کوئی بڑا کام کرے اسے خدا سمجھ لیتے ہیں، سمجھتے بس اسی کے ہاتھ میں دنیا کا پورا پاور ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دعائیہ جملے کے ذریعے سے شرک کی تردید فرمائی۔ الذی خلقک، میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس اللہ نے تجھے پیدا فرمایا۔ ان جملوں کے ذریعے سے شرک کی تردید ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر ما دون ذلک ان یشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے یہاں شرک کے علاوہ ہر گناہ کے لیے بخشش ہے، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے۔ آپ سے جھوٹ بول دیا یا کوئی بھی آپ سے گناہ ہو گیا اور اس گناہ کے بعد آپ کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی اور ایسے ہی مر گئے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ لیکن شرک کرنے کے بعد میں، اللہ کا شریک ٹھہرانے کے بعد میں بغیر توبہ کے آدمی مر گیا، یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس انسان نے
دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کیا، صدقہ کیا، اس نے شرک کیا۔ ایک صحابی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں، میں ایسے ہی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اور بنا کر کے اچھی نماز پڑھتا ہوں تاکہ لوگ میری نماز کو اچھی سمجھیں۔ آپ نے فرمایا اشرکا، یہ تو شرک ہو گیا، لوگوں کو دکھلاوا ہو گیا، لوگ مجھے دیکھیں گے، نمازی کہیں گے، اچھا انسان کہیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے، یہ نیت ساتھ میں شامل ہو گئی۔ اس نیت کے شمول کی وجہ سے، اس نیت کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ بھی شرک ہو گیا۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے اوپر شرک اصغر کا ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اتنی خفی چیز ہے، آپ کے اندر داخل ہو جائے گی اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ آپ کوئی نیک کام کر رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، لیکن اس میں تھوڑا سا دنیاوی کوئی غرض شامل ہو گئی، اس دنیاوی غرض کے شامل ہوتے ہی یہ نیکی کا کام بھی شرک میں چلا جائے گا اور اس کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اتنی خطرناک چیز ہے شرک اصغر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اس شرک کی نفی فرمائی اور شرک سے منع فرمایا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں برکت رجب کے مہینے کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما۔ جب آپ نے ہمیں رجب تک پہنچا دیا تو اب آگے رمضان بالکل قریب ہے، آپ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائیں، آپ ہماری صحت و تندرستی میں برکت عطا فرمائیں، آپ ہماری جسمانی قوت میں برکت عطا فرمائیں، آپ ہمیں سلامتی کے ساتھ میں رکھیں تاکہ ہم رجب کے بعد شعبان اور رمضان کی برکتوں تک پہنچ جاویں۔ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اس پر ترائی اور اس پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ فصل کاٹنے اور اصل ثمر حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ 2 مہینے تو رمضان کی تیاری کے لیے ہیں۔ رمضان کے اندر اللہ کی رحمتیں جو بارش کی طرح برستی ہے، جو بارش کی طرح دنیا پر یوں برستی ہے، ان رحمتوں کو لوٹنے کے لیے، ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے 2 مہینے پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی، 2 مہینے پہلے سے اس کے لیے کمر کسنی پڑے گی، اپنے آپ کو اعمال کا عادی بنانا پڑے گا۔ اس لیے رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج رجب کی 3 تاریخ ہے۔ ہم اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اعمال میں لگائیں۔ رمضان کے اندر ہمیں کیا اعمال کرنے ہیں اس کی ہم ابھی سے کوشش کریں اور ابھی سے عادی بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں، جب بھی ہمیں وقت ملے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ حدیث میں آتا ہے، من قرأ حرفا من القرآن فلہ 10 حسنات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص
قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے، ایک حرف پر اسے 10 نیکیاں ملے گی۔ آگے آپ نے فرمایا لم اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم صرف اتنا پڑھنے پر آپ کو 30 نیکیاں ملے گی۔ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں۔ اب جو آدمی قرآن کا پورا ایک صفحہ پڑھ لے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ جو پورا ایک پارہ پڑھ لے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اور بہت سارے حفاظ قرآن ایسے ہیں جن کا منزل کا معمول ہوتا ہے، جو 7 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، ایک منزل کا ثواب کتنا ہوگا؟ کمپیوٹر بھی فیل ہو جائیں گے، اتنا سارا ثواب ہے قرآن کریم کی تلاوت کا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے تقرب بکتاب اللہ، اللہ کا قرب حاصل کیجئے، اللہ کی نزدیکی حاصل کیجئے، اللہ کے مقرب بندے بن جائیے قرآن کے ذریعے سے۔ آپ جتنے قرآن کی تلاوت کریں گے اتنے اللہ کے قریب چلے جائیں گے۔ اور تیسری حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی تلاوت کو خود سنتا ہے۔ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی تلاوت کو سنتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ہم قرآن پڑھیں اور اللہ ہماری قرآن کو سنے، ہم قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ ہماری تلاوت کو سنے۔ اس سے بڑے شرف کی اور عزت کی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ رجب کے مہینے سے ہی جو جو اعمال رمضان میں کرتے ہیں ان تمام اعمال کی تیاری کریں، سخاوت کی عادت ڈالیں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، واہیات اور فضولیات سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اسی طریقے سے ایک اصلاحی موضوع کے اوپر بیان ہوگا۔ آپ 1 بجتے حاضر ہو جائیں تاکہ وقت کے اوپر بیان ختم کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کو سنت باقی سنتیں پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔